یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہ۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا۔ ماں چاہے جیسی ہو وہ آپ کی عاقبت ہے۔ بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کیا عبادت ہے؟ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ یا رب العالمین ہمیں ہمارے نصیب سے آشنا فرما دے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چیزوں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ نیک ارادے والے نیک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں، حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ خود آپ کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی تابعدار ہو تو یہ گمراہی ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔
کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، یعنی کہ چھوٹا برتن جلدی گرم ہو جاتا ہے، کم ظرف کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو ان کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا، علم تو ادب کا نام ہے۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ طاقت جو ہے عاجزی چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ طاقت جو ہے عاجزی چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔